اب میرے بھائی افطاری کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جی میرے بھائی کون سا بھائی دعا سنائے گا؟ جی آواز نہیں آ رہی، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ عام طور پہ بھائی جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پہ میں نے افطار کیا۔ اب یہ دعا، اس کے الفاظ بظاہر اچھے ہیں، لیکن اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ کیسے؟ کہ جس آدمی نے یہ دعا بتائی ہے اور کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی، وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتے ہیں جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ثابت نہیں ہوتی۔ اب تابعی جب یہ کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بتائی ہے، علماء کرام ان کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ بتائیں آپ نے کہاں سے لی یہ دعا، کہاں سے یہ حدیث آپ نے لی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اللہم لک صمت کی بجائے ایک اور دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب افطاری کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب لکھ دیا گیا، اجر و ثواب مل گیا۔ تو یہ دعا میرے بھائی پڑھنی چاہیے، میرے ساتھ دہرا لیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ آسان ہے، اور یہ دعا آپ کو کس کتاب میں ملے گی؟ حصن المسلم میں۔ حصن المسلم میرے بھائی 2-3 ریال کی کتاب ہے، پاکٹ سائز ہے، باہر سے مل جاتی ہے، یہ آپ لے لیں۔ یہ دعاؤں کی جتنی بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں ان سے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ کیونکہ اس میں عام طور پہ وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، اور حوالے کے ساتھ کہ یہ دعا ابو داؤد میں ہے یا مسلم شریف میں ہے یا بخاری شریف میں ہے، کس کتاب میں ہے، یہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب لیں اور اس کا اہتمام کریں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ الفاظ ہیں میرے بھائی، یہ یاد کر لیے جائیں۔ تو یہ روزے کے چند آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔